بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کی صورتحال اس وقت بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ بھوک افلاس کا عالم ہے اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر اپنی جان دے رہے ہیں، اور معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، اور ہم بہت سارے لوگ، مائیں بہنیں وہاں پر بھوک اور افلاس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ایسی سنگین صورتحال ہے، اور وہاں پر غذائی اجناس کی قلت ہے۔ اشیاء خوردونوش روک دی گئی ہیں اور غزہ میں نہیں پہنچنے دی جا رہی، اور غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، کافر تو کافر ہے، لیکن ہمارے مسلمان وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ مسلم ممالک جو ہے وہ بھی کفار کے اہلکار بن کر غزہ میں اشیاء خوردونوش نہیں پہنچنے دے رہے۔ اپنی سرحدوں کو بند کر دیا گیا، بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے، اور کوئی بھی اشیاء خوردونوش وہاں پر نہیں پہنچ رہی، غذائی اجناس نہیں پہنچ رہے۔ تو اس طرح ایک کٹھن اور سنگین صورتحال ہے غزہ کی، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو روکنا چاہیے۔ ظلم کو روکنے کے لیے تین چیزوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ظلم کو طاقت سے روکا جائے، ہاتھ سے روکا جائے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو اس کو زبان سے روکا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، منع کیا جائے ظلم کرنے سے کہ وہ باز رہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ دل میں اس کو برا جانا جائے۔ تو ہمارے مسلم ممالک، مسلم حکمران دنیا میں ایسے ہیں جو طاقت میں بھی ہیں، لیکن وہ غیروں کے آگے بے بس نظر آتے ہیں، اور غیروں کے آراکار بن کے نہ اس ظلم کو ہاتھ سے روک رہے ہیں، نہ زبان سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دل میں بھی پتہ نہیں برا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، بعض ایسے بھی ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کا اور مسلم حکمرانوں کا جو آس پاس کے مسلم ممالک ہیں، تو سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اہل غزہ کے لیے جو بن پائے، جو طریقہ کار ہو، وہاں تک غذائی اجناس پہنچائی جائیں، اور وہاں پر جو پانی پہنچایا جائے، پانی کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہاں کے جو بچے بھوک اور پیاس کے عالم میں، بھوک اور پیاس کی شدت سے لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اور اپنی جان کی بازی آ گئے ہیں، ان کی جان بچائی جائے اور ان تک پانی پہنچایا جائے۔ جب سب کی ذمہ داری ہے، اور اس صورتحال میں جب آس پاس کے بارڈر بند ہو چکے ہیں، اور آس پاس کے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی حدود کو بند کر دیا ہے، کوئی غزہ میں نہ آئے، کوئی فلسطین میں داخل نہ ہو، ایسی صورتحال میں بعض ممالک کے لوگوں نے پانی کی بوتلوں کے اندر غذائی اجناس کو بھرا، اور اشیاء خوردونوش کو ان بوتلوں کے اندر، یعنی کھجور ہے، گندم ہے، چاول ہے، چنے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان بوتلوں کے اندر بھری، اور ان بوتلوں کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈال دیا، اور ان کے اندر اپنے خط بھی ڈال دیے، اور اوپر اپنی طرف سے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اس طرح لوگوں نے اپنے نام لکھ کے، اور وہ بوتلیں جو کافی بڑی تعداد میں، ان کو سمندر میں چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دیا، دریا سے پار لگا دیا، فرعون سے بچا لیا، اے اللہ تو نے سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی، اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت کی، اور زندہ سلامت باہر آ گئے، تو آج بھی تو اس چیز پر قادر ہے۔ آج بھی تو وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کی۔ یا اللہ، یہ بوتلیں سمندر کے حوالے کر دی ہیں، سمندر بھی تیری مخلوق ہے، تیرے حکم پر چل رہا ہے، پانی تیرے حکم پہ چلتا ہے۔ یا اللہ، ان بوتلوں کو، ان غذائی اجناس کو اہل فلسطین تک، اہل غزہ تک پہنچا لے۔ یا اللہ، ہم سے جو بن پڑتا تھا، جو ہو سکتا تھا، ہم نے کر لیا، باقی تیرا حکم ہے
تیرا حکم چلے گا تو یہ بوتلیں، یہ غذائی اجناس غزہ کے مظلوم اور نہتے مسلمانوں تک پہنچ جائیں گی جو بھوک افلاس سے پریشان ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ بوتلیں پانی کے حوالے کی، سمندر میں ڈالی، حالانکہ پانی مخالف سمت پہ ہے، اور وہ بوتلیں غزہ کے بارڈر تک پہنچی۔ غزہ میں جو سمندری بارڈر ہے، کنارہ ہے، وہاں تک پہنچی۔ جب وہاں مچھلیاں نکالنے کے لیے اس میں جال ڈالا گیا تو وہاں سے پانی کی بوتلیں نکلی، اور وہاں سے لوگوں نے پانی کی بوتلیں حاصل کی، اور اس سے پانی پی کر اور غذا حاصل کر کے کچھ طاقت حاصل کی اور اپنی توانائی کو بحال کیا۔ تو یہ مسلمانوں نے اپنے طور پر کیا ہے۔ تو مسلمان تو آج بھی، جو ایک عام مسلمان، وہ آج بھی غزہ کے امداد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے بے چین ہے، اور خود بھی جانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے کہ کس طرح ہم غزہ میں پہنچ جائیں، فلسطین میں پہنچ جائیں، کس طرح ہم امدادی سامان وہاں پہنچا دیں، غزہ کے مظلوم اور بھوک افلاس سے لگتے بچوں کی ہم مدد کر سکیں۔ اس کے لیے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی تیار ہیں اور تیار بیٹھے ہیں کہ کس طرح ہمیں موقع ملے تو ہم وہاں پر غذا کے انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ مسلمانوں نے نکالا، اور اس طرح پانی کی بوتلوں کے ذریعے غذا کو اہل غزہ تک پہنچایا ہے۔ تو اہل غزہ کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور جس طرح ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہاں پر غذائی اجناس پہنچانی چاہیے، اور جس طرح ہو سکے آس پاس کے ممالک اور وہاں کے جو رہنے والے شہری ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل غزہ کی اور مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، ان کی بھوک افلاس کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اللہ غیب سے ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دے، پانی کے انتظام فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔